نہیں دیوانے تولدا جیڑا اودے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا نشرا سینہ عطیت اللہ قدمات تلے فلک ہے واللہ او قدمات تلے فلک ہے واللہ دسو کیڑا مول لا سکدائی اے خوجے انمول دا جیڑا اودے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا مختصر حمد و ثنا کے بعد بڑے ہی محترم بڑے ہی پیارے ابو صالح خالد بھائی حافظہ اللہ تعالی ورعا میرے چھوٹے بھائی بیٹے قاری عثمان صاحب حافظہ اللہ تعالی ورعا اس مسجد انتظامیہ اس مسجد اندر خرچ کرنے والے اس پروگرام دے انعقاد واسطے محنتاں کوشاں کاوشاں کرنے والے تمام احباب اہل علاقہ اہل محلہ انہاں دی محبت آپ جیسے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے دعا فرماؤ آج دی اس ساڑی ملاقات نو رب العالمین ذریعہ نجات بنائے مولا جتنے بزرگ بھائی مائیں بہنیں تشریف لائی ہیں اللہ سب نیا نیک حاجتاں نیک امنگاں نیک مراداں پوریاں فرما میرے پیارے بھائی قاری عثمان صاحب نے میرے ذمہ جڑا موضوع اور عنوان لگایا شان قرآن عظمت قرآن دعا فرماؤ اللہ شرح صدر فرمائے جو میں بیان کراں کما حق کو بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے سمیت تمام احباب نو اللہ عمل کران دی توفیق عطا فرمائے میرے واسطے بڑے شرف عزت اور وقار دی بات ہے کہ آج میرے نال استاد محترم فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر محمد اجمل بھٹی صاحب حافظہ اللہ تعالی ورعا تشریف لے آئے نے انشاءاللہ میرے تو متصل بات انہاں دا جاندار اور شاندار عالمانہ فاضلانہ انشاءاللہ خطاب ہوئے گا انشاءاللہ نصیحتاں فرمان گے دعا فرماؤ استاد محترم دی زندگی اندر اللہ برکت عطا فرمائے عزت والی ایمان والی سلامتی والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے میں بلا تمہید اپنے موضوع دا آغاز کراں نبیان دے سردار علیہ السلام فرماندے نے ان للہ اہلینا من الناس لوگاں وچوں کچھ لوگ اللہ دے بڑے خاص ہوندے نے اللہ دے بڑے مقرب ہوندے نے بھائی وسیم نے ساؤنڈ اس طرح کا کر دیتا ہے یقین منو میرا گلا بڑا ہی خراب سی راتی 3 بجے میں آیا ہوں پروگرام تو جمعہ پڑھایا میاں چلو پھر چیچا پتنی آ کے بیان کیتا عشاء تو بعد گلا بڑا خراب سی ساتھ میں تینج لگتا سی کہ نہیں دے گا آج پر میرے بھائی نے ساؤنڈ ہی اس طرح کا کر دیتا ہے گلے نو پتہ ہی نہیں کہ گلا خراب کی اللہ زندگی اندر برکت عطا فرمائے میرے نبی دی حدیث کی ہے کہ لوگاں وچوں کچھ لوگ اللہ دے بڑے خاص ہوندے نے تے میرے بھائی جان بھائی ریاض صاحب بھی تشریف لے آئے نے قاری قرآن اللہ انہاں دا آنا بھی قبول فرمائے جتنے آئے ہو اللہ سب دا آنا قبول فرمائے قاری آیا بلوچ صاحب عالم تارک صاحب تمام احباب جتنے بھی آنے والے ہو اللہ سب دا آنا قبول فرمائے میرے آقا کی فرماندے نے لوگاں وچوں کچھ لوگ بڑے خاص نے اللہ دے پوچھے صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی وہ خاص لوگ کون نے وہ کیڑے لوگ خاص نے اگر تسی غصہ نہ کرو جڑی جگہ خالی پہ آپ پر کر لیے ذرا نیڑے نیڑے ہو وہاں ذرا
ہلو 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 تھوڑی تھوڑی بھی سستی لے جائے گی نا اگے اگے ہو اس طرح کام سٹارٹ ہونا ہے اگے اگے اور اگے 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 اتنے آ جائے اگے آ جا تو سیاح بندہ اتنے آ جا آ جا شاوت آ کے باہر جڑے آنے والے بندے انہوں کو بھی موقع ملے زیادہ تو زیادہ اللہ دے کچھ خاص بندے لوگاں وچوں صحابہ پوچھتے نے سنیو او خاص بندے کون نے او خاص بندے کیڑے نے میرے اور تواڈے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن او قرآن والے نے اے اللہ سب کو قرآن والا بنا دے اہل اللہ میرے نبی فرمانے نے او اللہ والے نے وہ خاصتہ ہو اللہ دے خاص بندے نے قرآن والا عام نہیں ہوندہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میرے نبی فرمانے نے لوگوں سب تو بہترین لوگ خوبصورت انسان اچھے لوگ قرآن پڑھن والے قرآن پڑھان والے اللہ سانو قرآن دا پیار نصیب فرما دے اللہ سانو اپنے بچیاں نو قرآن پڑھان دے توفیق عطا فرما دے اے اللہ سانو اپنے بچیاں نو قرآن و سنت دے مطابق تربیت کرن دے توفیق عطا فرما دے امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نے نبیان دے سردار علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه او لوگوں قرآن پڑھیا کرو قرآن دیا تلاوت کریا کرو میرے پیارے بھائی جان قاری سہیل عدنان صاحب بڑی خوبصورت تلاوت سنا رہے سن اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے بڑا ملکہ عطا فرمایا او لوگوں کوٹ رادا کشن دے باسی ہو ہمیں ٹون دے روشن زمینوں اردہ گرتو آنے والے مسلمانوں میرے نبی کی فرما رہے نے اقرأوا القرآن او لوگوں قرآن دی تلاوت کریا کرو اے اللہ دے نبی جی فائدہ کی ہوئے گا شفیعا لأصحابہ قرآن اللہ نے دربار اندر کرے گا او مسلمانوں دوسری حدیث اندر نبیان دے سردار علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن تے اہل قرآن دونوں اللہ دے دربار اندر حاضر کیتا جائے گا قرآن بھی اللہ دے دربار اندر آئے گا قرآن پڑھنے والا بھی اللہ دے دربار اندر آئے گا لیکن قرآن پڑھنے والے دا سفارشی بن جائے گا میرے آقا فرماتے ہیں دو سورتاں کے ہوڑ گیا سورت بقرہ کے ہوئے گی سورہ آل عمران کے ہوئے گی جھگڑا کرنگیا اے اللہ اے تیرا تنو ٹھوڑ کے پڑھیا کردہ اے اللہ کدے رات تہجد میں اٹھ کے قرآن دی تلاوت کردہ اے اللہ کدے فجر تو بعد قرآن دی تلاوت کردہ او مسلمانوں قرآن ہدایت والی کتاب صراط مستقیم تے گامزن ہونا چاہتے ہو قرآن نال پیار کر دو قرآن نال محبتہ کر دو قرآن نال پیار پانا اللہ صراط مستقیم تے گامزن فرما دے گا او مسلمانوں رب العالمین دا قرآن بولیا تے کیا دے ورحمتا للمحسنین قرآن ہدایت بھی ہے قرآن مسلمانوں ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے
احسان کرنے والے لوگ آواز سے اور مسلمانوں قرآن کی صلاح ہدایت ایک مثال دیوا بات سمجھ آ جائے گی اور مسلمانوں طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے مسلمان نہیں ہوئے سن دوست قبیلے دے سردار سن مکے آئے تھے مکے والیاں نے مشہور کر دیتا نعوذ باللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے ایک شاعر مجنون دیوانہ جادوگر اللہ اکبر کبیرہ طفیل بچ کے رہنا کہ تیرے دے اودا جادو نہ چل جائے اللہ اکبر کبیرہ طفیل بیان کر دینے میں کنا اندر روئی ڈال میں کنا اندر روئی ڈال کتے شاعر دی بات نعوذ باللہ کتے مجنون دی بات کتے دیوانے دی بات میرے کنا اندر نہ پہ جائے میں روئی لے کے 2-4 دن مکے اندر گزارے مکے اندر بسر کے تھے اللہ اکبر کبیرہ پھر میں سوچیا طفیل تو بھی تے شاعر آدمی پڑھیا لکھیا بندہ ہے چنگی گل ہوئی تے سن لی لوگ تیرے بارے کی گلاں کردے ہون گے سردار ہو کے کنا جروئی نہیں پھردا ہے اللہ اکبر کبیرہ کنا جروئی کر دیتے مسجد مسلمانوں مسجد حرام اندر بیت اللہ اندر نبیاں دے سردار علیہ الصلوۃ والسلام نال ملاقاتاں ہو جاندیاں نے طفیل بن عمر الدوسی پوچھ دینے جناب تھوڑا نام کی ہے میرے آقا فرماتے نے میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب زبان پر محمد کا نام آ گیا اور جب زبان پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا میرے آقا فرماتے نے میرا نام تے محمد ہے لیکن لوگ میں شاعر آتے نے نعوذ باللہ مجنون آتے نے دیوانہ آتے نے ابو عمر طفیل بولیا میں اپنا کلام پیش کرو نا جڑا تہاڈا جادو میرے تے پیش کرو نا نبیان دے سردار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو ہی تے شاعر ہے تو ہی اپنا کلام پیش کرنا مسلمانوں ابو طفیل عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا شاعرانہ کلام شروع کر دیتا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سن دے رہے پھر آندا ہے جناب تسی اپنا کلام پیش کرو نا تسی اپنا جادو میرے تے پیش کرو نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس شاعر دا کلام نہیں ہے انج لگ جائے ایک کلام تے عرش والے رحمان دا کلام تکبیر قرآن زندہ قرآن زندہ شیخ الاستاذ قاری عصمت ولی صاحب زندہ تکبیر اللہ میرے بھائی زبیر دا پیار قبول فرمائے کبیرہ میرا شگرد بھی ہے میرا بھائی بھی ہے اللہ اکبر کبیرہ بڑا متحرک کارکن نے قرآن و سننا منہ ملدا اللہ زندگی اندر برکت عطا فرمائے او مسلمانوں طفیل بن عمر الدوسی بھاگ اٹھے کی آنے نے سوڑیوں اے کسے شاعر دا کلام نہیں ہے
اے کلام تے عرش والے رحمان دا کلام ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے مسلمانوں اپنے قبیلے اندر چلے گئے اپنے قبیلے اندر لوٹے گھر والیاں نو دعوت دیتے گھر والیاں نے نہ منی بیوی قریب آئی دور کر دیتا باپ قریب آیا دور کر دیتا ماں قریب آئی دور کر دیتے اللہ اکبر کبیرہ پہنا پائی قریب آئے دور کر دیتے اللہ اکبر کبیرہ کہنے لگے تسی مشرک ہو میں مسلمان ہو گیا ہاں اگر تسی میرے قریب آنا چاہتے ہو تے پڑھ دو لا مسلمانوں بیوی بھی مسلمان ہو گئی سردار آدمی کرنا باپا بھی مسلمان ہو گیا لیکن ماں نہ منے قبیلہ نہ منیا قبیلہ نہ منیا لوٹ کے نبیوں دے سردار علیہ السلام دے پاس آئی آگے آندے کینے سوڑیو میرا قبیلہ نہیں منیا میرا قبیلہ مسلمان نہیں ہویا تسی میرے قبیلے واسطے بددعا کر دیو نا او مسلمانوں رحمت للعالمین پیغمبر نے اپنے حقاں نو بلند فرمایا تے کیاں دے نے میرے آقا اللہم اہدی دوسا غیر بن امر بددعا کروان واسطے آئے میرے نبی کیاں دے نے دوسا اے اللہ دوس والیاں نو ہدایت عطا کر دے او کنڈے وچان والی ہس کے بلاوے سونا دشمناں دیاں تیاں اتے چادراں پواوے سونا او دشمناں دیاں تیاں چادراں پواوے سونا او کریم المزاج کرے دلاں تے راج کون ملے او دے نال او سونا آمینہ دا نال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال تیرے زمانہ مارے سونا دعائی دے او پتر زمانہ مارے سونا دعائی دے او دی شان بلے بلے او دے نال کون ملے کون رلے او دے نال او سونا آمینہ دا نال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال قرآن ہدایت بھی ہے قرآن رحمت بھی ہے قرآن شفا بھی ہے قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء او فرمایا میرے محبوب اعلان کر دے ہونا میرے محبوب کہہ دے ہونا قرآن ایمان والے واسطے شفا ہے اللہ اکبر کبیرہ قرآن دا دوسرا مقام پڑھنا پڑے گا مسلمانوں قل یا قد جاءتكم بينة من ربكم وهدى ورحمة وشفاء لما في الصدور قرآن جسم واسے بھی شفاء قرآن روح دی بھی غذائے روح واسے بھی شفائے او مسلمانوں جسم واسے بھی شفائے قرآن روح واسے کس طرح شفائے اللہ دا قرآن آندے جڑیاں دل دیاں بیماریاں لی حسد بغض اناد کینہ انتقام
بدلے دیاں اے ساریاں دل دیاں بیماریاں نے قرآن نال پیار پانا قرآن پڑھیا کرنا اللہ تیرے دل دا حسد دور کر دے گا اللہ تیرے دل دا کوڑ دور کر دے گا اللہ تیرا سینہ صاف کر دے گا اللہ تیرے دل دیا میڑا ختم کر دے گا اللہ تیرے دل دیا میڑا مٹا دے گا اور قرآن پڑھیا کرنا اگر تو بیمار تہجد اندر قرآن پڑھیا کرنا مسند امام احمد کی حدیث ہے مسلمانوں جڑا بندہ تہجد اندر قرآن پڑھ دے نماز تہجد پڑھ دے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ ساری جسمانی بیماریاں دور کر دینا دے اللہ اکبر کبیرہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے مسلمانوں میں مکے اندر بہت سارے ایام گزارے بیماریاں نے میرے ارد گرد گھیرا تنگ کر دیتا میں بیمار ہو گیا میں نے کوئی طبیب نہ ملیا میں نے کوئی حکیم نہ ملیا کوئی ڈاکٹر نہ ملیا جڑا میرا علاج کرے میں سورۃ فاتحہ پڑھتا رہا سورۃ فاتحہ پڑھتا رہا اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے میری ساری بیماریاں دور کر دیتیاں آندے نے مکے اندر جدوں بھی کوئی بیمار ہوندا میرے کولے آندا میں دسدا جناب سورۃ فاتحہ دا ذکر کریا کر سورۃ فاتحہ کثرت نال پڑھیا کر اللہ تیریاں ساری جسمانی بیماریاں دور فرما دے گا سبحان اللہ جبریل امین علیہ السلام نبیاں دے سردار علیہ السلام دے پاس موجود نے آسمان دا ایک دروازہ کھلیا میرے آقا فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ جبریل میرے آقا نو آندے نے سوڑیو جڑی آواز آئی ہے اج آسمان دا دروازہ پہلی دفعہ کھلیا جے اج تو پہلے دروازہ کدے بھی نہیں کھلیا سوڑیو اج پہلے فرشتہ کدے زمین تے بھی نہیں آیا اللہ اکبر کبیرہ جو دو تحفے تواڈے واسطے لے کے آ رہے ہوئے رب العالمین نے اس تحفے کسی بھی پیغمبر کو عطا نہیں فرمائے اور مسلمانوں کیڑے دو تحفے سن الحمدللہ رب العالمین دوسرا تحفہ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات اور مسلمانوں نبیان دے سردار علیہ السلام سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھ دے ابی نماز اندر قرات کس طرح کر رہے ابی مینوں دسنا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے ہمیں ٹون دے روشن ضمیر سوڑیو میں سورۃ فاتحہ پڑھنا وا نبیوں دے سردار علیہ السلام نے فرمایا ہمیں ٹون دے باسیو والذی رب العالمین نے انجیل اندر بھی کوئی صورت نازل نہیں فرمائی تورات اندر بھی کوئی صورت نازل نہیں فرمائی زبور اندر بھی کوئی صورت اس جیسی نازل نہیں فرمائی قرآن اندر بھی او میرے پیارے قرآن اندر بھی اللہ نے اس جیسی کوئی صورت نازل نہیں فرمائی اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں سورۃ فاتحہ بہت بڑے سورت اللہ اکبر کبیرہ حضرات اس سورت اتنی بڑی سورت ہے سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کر اللہ کو دعا کر لیا کر سورۃ فاتحہ پڑھ کے دعا کرنا تیرا کام
لٹون والے قبول کرنا عرش والے رحمان دا کم لے او سورہ بقرہ دی آخری دو آیات پڑھ لیا کر اللہ کو دعا کر لیا کر اللہ اکبر کبیرہ حجاج بن یوسف نے مذاق اندر ایک قاری قرآن جیلے بند قرآن میں تاڑ دیتا سے ایک قاری قرآن میں پابندے سلاسل کر دیتا سے اللہ اکبر کبیرہ او مسلمانوں آندائے او بندے او میرے حواریوں میرے سپاہیوں اس قاری دادے بتا کرونا 18 دن ہو گئے جڑا جیل دیا سلاخہ اندر باندے کفن دفن دا انتظام کر لینا 4 بائی دا انتظام کر لینا حدیث ڈون والے ہو قرآن 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 اللہ اکبر کبیرہ او فوت ہو گیا ایک جنازہ پڑھ کے دفن کر دینا او مسلمانوں سپاہی نے جا کے دروازہ کھولیا قاری قرآن جیل اندر 18 دن بعد بھی زندہ ہے آکے سپاہیاں نے دسیا جناب قاری قرآن تے حیات ہے ہوتے زندگی دیا بہاراں لٹدا پیا ہے حجاج نے قاری قرآن کو بلایا پوچھا 18 دن بعد کس طرح زندہ ہے کہنے لگا جدو پیاس لگ دی قرآن پڑھدا جدو بھوک لگ دی قرآن پڑھدا مسلمانوں میں پالا کون اجلاس اندر گیا جیڑی مسجد جلسے دی وجہ تو شہید ہو گئی تھی لوگاں نے دسیا کری صاحب ایتھوں دے جڑے امام مسجد سن اللہ اکبر کبیرہ امام مسجد ملبے تھلے آ گئے اسی 29 دنوں بعد کڈیا قاری قرآن 29 دنوں بعد بھی زندہ سے قرآن ہدایت بھی ہے قرآن شفا بھی ہے قرآن غذا بھی ہے قرآن رحمت بھی ہے مسلمانوں پھر میں رحمت دل ہی سے کر دیتے قرآن دنیا اندر رحمت اور مسلمانوں قرآن قبر اندر رحمت قرآن حشر اندر رحمت اور مسلمانوں قرآن دنیا اندر رحمت کس طرح ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے آسمان تو ایک رسی لٹکائی ہے ایک کونا ہوتا اللہ دے ہاتھ اندر ہے دوسرا کونا زمین تے لٹک رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں اور رسی قرآن ہے جڑا بندہ قرآن اور پیار پا لیندا ہے خدا تعلق عرش والے رحمان نال جڑ جاندا ہے مسلمانوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑے بندے نے سورہ کہف دیا پہلیاں 10 آیتاں یاد کر لیا اللہ رب العزت انہوں دجال دے فتنے تو بچا لے گا دجال کا فتنہ کوئی عام فتنہ نہیں ہے میرے آقا فرماندے نے دنیا تے جتنے بھی فتنے ہوں گے سب تو بڑا فتنہ مسلمانوں دجال دا فتنہ ہے اگر سورہ کہف دیا پہلیاں 10 آیتاں یاد کر لے گا اللہ دجال دے فتنے تو بچا لے گا مسلمانوں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندہ قرآن دیا تلاوتاں پیا کردا سی اللہ نے آسمان تو رحمت دا نزول فرما دیتا کوئی پاس جانور مسلمانوں بنے ہویا سی جنہیں دیکھے آسمان تو روشنی آ رہے آسمان تو لیٹن نیچے آ رہے وہ جانور بدکن لگ پیا مسلمانوں قرآن دیا تلاوتاں پڑھنے والا ڈر گیا پتہ نہیں ہے کی چیز ہے جڑی آسمان تو نازل ہو رہی ہے انہیں تلاوت بند کر دیتی سارا ماجرا نبیاں دے سردار علیہ السلام کو سنایا میرے آقا فرماندے تلک السکینہ تنزلت للقرآن اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں قرآن دنیا اندر بے رحمت ہے
قرآن کس طرح دنیا در رحمت شکایتہ کر دے ہو کنی صاحب جن جان نہیں چڑھ دے جن بڑا ستا دینے میرے تے فلاں نے جادو کر دیتا میرے تے فلاں نے جادو کر دیتا نبیان دے سردار علیہ السلام فرما دینے مسلمانوں کار اندر سورہ بقرہ پڑھیا کرو اپنے کرانوں قبرستان نہ بڑھاؤ کی کوا ہمیں ٹون دے روشن زمیرو کسی نو 2 سال ہو گیا قرآن پڑھیا کسی نو 6 مہینے ہو گیا قرآن دی شکل نہیں ویکھے قرآن کھول کے نہیں ویکھیا کسی نے رمضان دائی کھولیا ہے پھیران دے برکتہ کوئی نہیں گیا رحمتہ کوئی نہیں گیا میرے آقا فرما رہے ہیں اپنے کرانوں قبرستان نہ بناؤ قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرو قرآن پڑھیا کرو اللہ اکبر کبیرہ جدو قرآن در سورہ بقرہ تسی پڑھو گے اللہ رب العزت تواڈے کروں شیطان دیاں دوڑا لگوا دے گا او مسلمانوں نبیوں دے سردار علیہ السلام جنہ تو پناہ منگیا کر دے انسانہ دیا نظرہ تو پناہ منگیا کر دے جب رب العالمین نے سورہ فلق نازل فرمائی رب العالمین نے سورہ ناس نازل فرمائی اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام نے تمام دعاواں چھڑ دیتیاں تمام دعاواں چھوڑ دیتیاں میرے آقا علیہ السلام نظر بد تو بچنوا سے اور مسلمانوں سورہ فلق دے تلاوت کریا کر دے سورہ ناس دے تلاوت کریا کر دے اور مسلمانوں جنہوں زلزلے آندے اسی تے خوش